پہلے ہم نے چند باتیں اس حوالے سے سنی کہ پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں. پھر ذکر ہوا کہ ان پریشانیوں کے آنے سے پہلے کن چند امور کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم انسان کے اوپر آ گیا ہے، اب ایک مسلمان کا، مومن کا کردار کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ماتم، واویلا، رونا اور طرح طرح کے جملے بول دینا یہ معمول ہوتا ہے، کہ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جن پر بڑی بڑی پریشانی آتی ہیں خاموشی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس پر صبر کر کے، دل میں غم آیا، پریشانی آئی، چند آنسو بہا کر کے اپنے غم کو ہلکا کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہ کے اس طرح سے اپنے اس غم کو گزار دیتے ہیں. پریشانیاں دونوں لوگوں پر آتی ہیں اور دونوں کی گزر بھی جاتی ہیں. جو واویلا کرے اس کا بھی غم غم ہی رہتا ہے، وہ خوشی میں بدلنے والا نہیں. کوئی عزیز کوئی فوت ہو گیا، اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا ہے، ہم ماریں گے، لوٹیں گے. اب اس کے اس ماتم اور واویلے سے وہ واپس آنے والا نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہوگا. اور جو صبر کر کے بیٹھا ہے معاملہ اس کے ساتھ بھی یہی ہے. لیکن ایک صبر کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، دوسرا اللہ کو ناراض کر لیتا ہے. تو ہمیں اس کردار کو اپنانا چاہیے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے. پریشانی آئے، مصیبت آئے، کن باتوں کو بتا کر ذہن میں رکھے تو پریشانی یا ہلکی ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. کسی عزیز قریبی کا صرف فوت ہو جانا صرف یہی غم نہیں ہے، اور بہت سارے غم انسان کی زندگی میں. مالی نقصان ہے، جانی نقصان، اولاد کا نہ ملنا، مل کر نافرمان ہونا، گھر والوں کا عزت نہ کرنا، بیوی کا کہنا نہ ماننا، یہ ساری انسان کے لیے پریشانی والی باتیں ہوتی ہیں. ویسے تو ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے الگ راستے، الگ باتیں، الگ کام ہیں، لیکن چند وہ کام جن کے اندر یہ ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، جو ایک مجموعی لحاظ سے ساری پریشانیوں کو گھیر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت کے عالم میں چند فوائد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ما اصاب من مصیبت، صحیح بخاری کی حدیث، کوئی بھی مصیبت بندے پر جب آتی ہے وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، حتی الشوکۃ یشاقھها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اسے لگتا ہے تو کفر اللہ بہا خطیئتہ، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹی سی پریشانی آئی، مصیبت آئی، اس پر صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. اور صحیح مسلم کے لفظ ہے رفع اللہ بہا درجہ، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. پریشانی معاف، درجے بلند.
जन्नत के अंदर महल तैयार है, और फिर जो सब्र करके बैठा रहे, अल्लाह उसे वो दर्जे देता है जिस पर वो पहले पहुंच नहीं सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा वो गुनाह करता है, नेकियां भी करता है, जिंदगी को इतनी खास अच्छी नहीं है, इसके साथ अल्लाह ने ऊंचा मुकाम देने का इरादा कर लिया है कि मैंने इसे जन्नत में बड़ा आला दर्जा देना है। अपने आमाल के जरिए से वो वहां तक नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला इसे एक मुसीबत दे देते हैं, परेशानी दे देते हैं, ये बंदा उस पर सब्र करता है, यहाँ तक कि अल्लाह इस बंदे को उस दर्जे तक पहुंचा के छोड़ता है। दर्जे बुलंद होते रहे, अल्लाह इस बंदे से भलाई और खैर का इरादा कर लेता है। सही बुखारी के लफ्ज़ है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु, जिससे अल्लाह ताला खैर का, भलाई का इरादा कर ले, उसे अल्लाह आजमाता है, परेशानी देता है, वो उस पर सब्र करता है, तो वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह की मईयत, अल्लाह की मोहब्बत से हासिल हो जाती है। जिसे अल्लाह की मोहब्बत भी मिल गई, अल्लाह का साथ भी मिल गया, अब भी अगर वो परेशान है तो उसे कुछ सोचना चाहिए कि ये परेशानी में अल्लाह तेरा साथ दे रहा है, तो तू सब्र करे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इज़मल जज़ाई मिन इज़मिल बला, अगर बड़े बड़े दर्जे लेने हैं, बड़ा बड़ा बदला और बड़ी बड़ी हसनात को समेटना है, तो उसके लिए फिर मुसीबतें और परेशानियां बड़ी बड़ी आएंगी, उसके लिए बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, और जिससे अल्लाह जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उतनी ज्यादा उसे परेशानियां भी देता है। किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए मुसीबतों को झेलना पड़ता है। यूसुफ ना बनते अगर कुएं में ना जाते। यूसुफ कुएं में गए हैं, वहां से उठा करके वहां से किसी ने निकाल कर खरीदा है, खरीद करके जब बेच करके उसे आगे पहुंचाया है, तब वो अजीजे मिस्र के घर में पहुंचे हैं। अजीजे मिस्र के घर में पहुंचने के लिए पहले यूसुफ को कुएं में जाना पड़ा। अजीजे मिस्र के घर से होकर के यूसुफ सीधे मिस्र के तख्त पर गए हैं। मुसीबत एक जीनी है, अल्लाह ने मिस्र का तख्त नसीब कर दिया है। ये है कि मुसीबतों के जिससे अल्लाह खैर का इरादा करता है उसे आजमाता भी है, परेशानियां भी आती हैं, उसके बाद फायदा भी मिलता है। फायदे को ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह इसके जरिए से गुनाह माफ कर देगा, दर्जे बुलंद कर देगा, राजी हो जाएगा, मेरे ऊपर अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और फिर ये भी अल्लाह का वादा है, सयजअलुल्लाहु बअद उसरि युसरा, हमेशा परेशानियां नहीं रहती, हमेशा पाबंदियां और जकड़बंदियां नहीं रहती, हमेशा नजरबंदियां नहीं रहती, हमेशा किसी चीज पर पाबंदी, ये रब का कानून है, किसी चीज पर भी पाबंदी हमेशा नहीं रहती। पाबंदी होती ही खत्म होने के लिए है। ये मुसीबत और आजमाइश होती ही बंदे को आला दर्जे तक पहुंचाने के लिए है। एक बंदे पर परेशानी आती है, उसके बदले में जो आसानियां वो दो आती हैं। एक परेशानी के बदले में परेशानियां, एक परेशानी एक आई है, उसके जरिए से जो उसके जरिए आसानियां आई हैं वो उससे कहीं ज्यादा होगी। ये अल्लाह का वादा है। तुम एक परेशानी में सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए कई रास्ते खोल देगा। ये अल्लाह का तुम्हारे साथ वादा है अगर तुम सब्र करके बैठे रहे। तो सबसे पहले हमें इस परेशानी के आलम में फवाइद को पेश नजर रखना है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया जो बंदा जितना ज्यादा नेक है उतना ज्यादा आजमाया जाता है। अगर वो उस आजमाइश में मन राजिया फलहु रज़ा व मन सखिता फलहु सखत, जो अल्लाह की रजा पर राजी रहा अल्लाह उससे राजी हो जाता है, जो रजा पर राजी न रहा अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। परेशानी आए, मुसीबत आए, कहा कर या अल्लाह जब ये चीज
میرا بیٹا مجھے ملا، مجھ سے چھن گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا، اللہ جب یہ نہیں ملا تھا رضیت باللہ ربا، میں تب بھی تیرے رب ہونے پر راضی تھا، اللہ ملا تھا رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے دے کر کے واپس لے لیا ہے رضیت باللہ ربا، میں اب بھی راضی ہوں، مجھے تیرے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اس سب سے پہلے ان فوائد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ اللہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے بھٹکتا ہوا اللہ دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو پریشانی کے عالم میں وہ ہتھیار دیا ہے کہ اس سے مضبوط دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ ہتھیار دعاؤں کا ہتھیار ہے۔ اگر اس ہتھیار کو، اس چیز کو بندہ اپنا لے، بندہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھ اسی پریشانی کے عالم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا ان چیزوں سے فائدہ دیتی ہے جو مصیبتیں پریشانیاں آ گئی ہیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور آنے والی پریشانیوں اس کو بھی روک دیتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعا، اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، دعا کو مضبوط پکڑ لو، دعا کیا کرو۔ یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو، یہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں باقی جہاں پریشانی کی دعائیں ہیں، یہ دعا جب بھی پریشانی، جب کوئی ہلکی سی بھی پریشانی ہے، یہ دعا پڑھا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ بھی تیری تھی، تیرے پاس لوٹ کر کے آ گئی ہے، میرا تو یقین ہے کہ میں نے بھی ایک دن تیرے پاس لوٹ کر کے آ جانا ہے، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے، یہ دعا کیا کر۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، اس سے بہتر چیز اسے مل کر کے رہتی ہے، وہ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بہتر اسے نہ ملے، اسے مل کر کے رہتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، جب وہ فوت ہوئے مجھے بڑی پریشانی تھی، بڑی میں مصیبت کے حالت میں تھی، انتہائی پریشانی کے حالت میں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی کے کہنے پر دعا پڑھ تو لی، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ میری نظر میں سب سے اچھا خاوند میرا ہی ہے، ای المسلمین خیر منہ، ابو سلمہ سے بہتر دنیا میں ہو کون سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ تجھے اس سے بھی اچھا مل جائے گا، میری نظر میں اس سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں، مجھے کون ملے گا؟ خیر اللہ کے نبی کے کہنے پر میں نے دعا پڑھ لی، کہا جب عدت پوری ہوئی تو مجھے اللہ نے اس سے بہتر کیا دیا، میں میرا نکاح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے ہو گیا، اور یقیناً وہ ان سے بہتر تھے، یقیناً بہتر تھے، اخلف اللہ لہ خیر منہا، اللہ نے بہتر عطا کر دیا۔ دعا کو لازم پکڑنے والا، فرمایا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دعا کرتے ہوئے نا کبھی کبھی ہاتھوں کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا کیا کر کہ ساری دعا شروع سے لے کے آخر تک درود پڑھتا رہا، اللہم صلی علی محمد، ساری دعا درود ہی پڑھتا رہا، اور کچھ نہیں مانگنا، جتنی دیر بھی دعا کی ہے نا بس درود ہی پڑھنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ دعا کرنے لگے تو کیا کیا کریں، درود کتنا پڑھا کریں؟ میں جتنا چاہتے ہو پڑھ لو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتے ہیں، باقی 3 حصے دعا کرتے رہیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے،
وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی 2 حصے درود پڑھتے ہیں، 2 حصے دعا کر لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، إِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا 3 حصے درود پڑھ لیا کریں گے، 1 حصہ دعا کر لیا کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، إِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا ساری دعا ہی ہم درود پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا اگر تم ساری دعا درود پڑھو گے، اِذَن تُکْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ساری دعا درود پڑھا کر، ابھی اس طرح سے ہاتھ اٹھا، اس طرح سے دعا کر کہ ہاتھوں کو اٹھا کے ساری دعا درود پڑھتا رہا کر، اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ اس چیز کا اہتمام کر، دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا۔ اور تیسری چیز، اس پریشانی کی حالت میں اپنے نصیبے پر راضی رہ۔ جو اللہ نے تیری قسمت پہ لکھا ہے، جو تیرے نصیب میں لکھا ہے، وہ تجھے مل کر کے رہے گا۔ اپنے نصیبے پر راضی رہ، مت سوچا کر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، فلاں جگہ پر نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، اس طرح سے کام لیتا تو اس طرح سے ہو جاتا۔ اس طرح کے جملے نہ بولا کر۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو کا کلمہ، کاش کا کلمہ، کاش اس طرح سے کرتا، کاش اس طرح سے ہو جاتا، صرف یہ کلمہ یہ شیطانی کلمہ ہے، شیطانی ہتھیار ہے۔ اس کو چھوڑ دے، رحمانی ہتھیار کو پکڑ، دعا کو لازم پکڑ۔ یہ کاش کے لفظ نہ بولا کر، اپنے نصیبے پر راضی رہا کر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا جو بھی پریشانی آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تمہاری قسمتوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب کہتے ہو کاش ایسے کرتے تو کاش ایسے نہ ہوتا، یہ کاش وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اپنے نصیبے پر راضی رہ، اپنی قسمت پر راضی رہ۔ اللہ کے نبی یہ تربیت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے غلام، اے نوجوان، میری کچھ باتوں کو یاد رکھ کہ تو رب کے دین کی حفاظتیں کر، اللہ تیری حفاظتیں کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کر، ہر مشکل میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور پھر جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا ہے، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اس سے اگلی یہ تربیت کی کہ یاد رکھنا وَلَا بِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا بِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا ساری امت مل کر کے، عرب و عجم اکٹھا ہو کر کے آ جائے، اپنے پرائے مل کر کے آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر کے اگر تیرا نفع کرنا چاہے، یہ سارے مل کر کے تیرا نفع نہیں کر سکتے، اور اگر سارے مل کر کے تیرا نقصان کرنا چاہے تو سارے مل کے نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ ہوگا وہی جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو لکھ دیا گیا وہ تجھے مل کر کے رہے گا۔ جب اس چیز پہ بندے کا یقین آ جائے، اعتماد آ جائے کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے بس وہی مجھے مل کر کے رہنا ہے، تو پھر پریشانیاں نہیں آتی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس بات پر عقیدہ پکا ہو جائے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو میرے نصیبے کا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا، جو کسی اور کے نصیبے کا ہے وہ میرے پاس آ نہیں سکتا۔ جب یہ بات پکی انسان کے ذہن میں ہو جائے، پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے اوپر یہ پریشانی آئی تو یار کیا ہوا، یہ میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، یہ میرے آنی تھی، میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، مجھے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ جو تیرے نصیبے کا ہے 2 پہاڑیوں کے نیچے بھی ہوا، اللہ لا کر کے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اگر تیرے نصیبے کا نہیں ہے تو کما کر کے لا کر کے تو ان کو اناج بنا کر کے، روٹی کا لقمہ بنا کر کے اپنے منہ تک لے کر کے جائے گا، اتھو لگے گا، باہر آ جائے گا، اندر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرے نصیبے کا نہیں ہے، تیرے حصے کا نہیں ہے، تو اس کو اندر لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اگر تیرے نصیبے کا ہوا، پہاڑیوں کے نیچے سے بھی لا کر کے تیرے قدموں پہ ڈھیر کر دے گا اللہ۔ اور اگر تیرے نصیبے کا نہیں ہے، ہونٹوں سے بھی چھپ کر کے تیرے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرے نصیبے کا نہیں ہے۔ اپنے نصیبے پر راضی رہ، اپنی قسمت پر راضی رہ کہ یا اللہ جو میری قسمت پر
لکھا ہوا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ جو تو نے لکھ دیا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، مصیبت نہیں آئی تھی تب بھی راضی تھا، آ گئی ہے تب بھی راضی ہوں، چلے جائے گی میں تب بھی راضی ہوں، اللہ تو جیسے کرتے میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیری تقسیموں پہ راضی ہوں، اللہ سے شکوے نہ کیا کر، جب رب کے نصیبے پہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہے گا پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ اور اپنے اوپر اللہ کی باقی نعمتوں کو دیکھ۔ ذرا دیکھا کر ایک میرے اوپر پریشانی آئی، ایک نعمت چھن گئی ہے، باقی نعمتیں کتنی پڑی ہوئی ہیں ان کی طرف نظر دوڑایا کر، ان کو ذرا دیکھا کر کہ کتنی باقی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، اور اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کر، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا کرو، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھا کرو، نیچے والوں کی طرف دیکھو گے نہ شکری پیدا نہیں ہوگا، اللہ کا شکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ذرا دیکھا کر محلے میں چلتے ہوئے، یار میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ایک یہ سوچ ہے، ان کو دیکھا کر جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، جو پیدل چلنے والے ہیں، گاڑی پہ جا رہا ہے، ان کو دیکھ یہ خواہش کرتا ہے کاش میرے پاس بھی بڑی اچھی کار پر جا رہا ہے۔ ایک پراڈو والوں کو دیکھا تو کہتا ہے کاش میرے پاس بھی پراڈو ہوتی، میں اس طرح سے سفر کرتا، میں اس طرح سے جاتا، یہ ساری خواہشیں اس کے دل میں آتی ہیں۔ فوراً دیکھا کر ان کی طرف جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہ ہو، اگر تجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا، غالباً داؤد رحمت اللہ علیہ جا رہے جاتے جاتے دیکھا تو پیسے بالکل جیب میں نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے، پریشان ہوئے اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بس اتنی بات کی یا اللہ تیری تقسیمیں بھی کیسی ہیں، میں تیری تقسیم پہ ہوں تو راضی پر تیری تقسیم بھی کیسی ہے، ساری زندگی تیری دعوت کا دین کا کام کیا ہے، اب پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ چل رہے تھے جا رہے تھے، آگے جاتے جاتے دیکھا ایک شخص تھا اس کا پاؤں بھی نہیں تھے، فوراً پلٹے اور توبہ کی، یا اللہ تو میرے نکلے ہوئے بولوں کو معاف کر دے، اللہ میں بہت بڑی بات کر بیٹھا ہوں، اللہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، میں اس شخص کو دیکھتا ہوں جس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، اللہ تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو دے رکھے ہیں، ان کی طرف دیکھ جن کے پاس جو تیرے پاس نعمت ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، جب ان کی طرف دیکھے گا پریشانی ختم ہوگی۔ ذرا دیکھ صحابہ کرام کا کردار، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر انہوں نے 5ویں جلد کے اندر ایک واقعہ لکھا، سیدنا عروہ بن ہشام، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، بیٹے تو زیادہ تھے، ایک کا نام ہشام بن عروہ ہے، وہ ذکر کرتے ہیں اپنے بھائی محمد بن عروہ کے حوالے سے، کہا میرا بھائی محمد بن عروہ اس صحابی کا بیٹا ہے، کہا یہ ایک مرتبہ استبل میں جہاں وہ لوگ اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ باندھے کرتے تھے وہاں پر چلے گئے، وہاں پر وہ پھسلے گرے، ان کو جانوروں نے رون دیا، وہیں پر فوت ہو گئے، وہ بیٹا فوت ہو گیا، بڑی پریشانی تھی، ادھر سے ان کو کوئی بیماری آئی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کا اپنا پاؤں ایک کاٹا گیا، جب پاؤں بھی کاٹا گیا بیٹا بھی فوت ہو گیا، ایک شخص آیا تعزیت کرنے کے لیے، جب تعزیت کرنے کے لیے آیا آ کر کے ان کے پاس بیٹھا تو فوراً دیکھ کر کے جب وہ تعزیت کرنے لگا نا تو کہنے لگا وَإِن تُعِزِّينِي بِرِجْلِي فَقَدْ أَحْتَسَبْتُهُ، فوراً عروہ بن زبیر کہنے لگے اے میرے بھائی آنے والے میری تعزیت کرنے کے لیے تو آیا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، لیکن یاد رکھ اگر تو میرے پاؤں کی تعزیت کرنے آیا ہے نا تو میں تو اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ عطا کر دے گا۔ کتنی اچھی سوچ ہے، کہنے لگا نہیں نہیں میں تو یہ پوچھنے تو نہیں آیا، میں تو تمہارے بیٹے کے حوالے سے آیا ہوں، پتہ چلا تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں نے کہا ذرا میں پوچھ کر کے آؤں، ذرا میں بھی شریک غم ہو جاؤں، میں غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو عروہ بن زبیر کی کیا پیاری سوچ ہے، کہنے لگے بندے پوچھنے تو آیا ہے، ذرا دیکھ اگر اللہ نے مجھ سے ایک بیٹا لے لیا ہے، میرے باقی بیٹے تو میرے پاس ہیں، اگر اللہ نے میرا ایک پاؤں لے لیا ہے میرے باقی آزاد و سلامت ہے۔ کتنی اچھی سوچ ہے، اپنے نصیبے پہ راضی، اپنی قسمت پہ راضی کہ اللہ تو نے ایک لیا ہے باقی میرے پاس موجود ہیں، اپنے سے کم تر کی طرف دیکھ جن کے پاس یہ بھی موجود نہیں ہے،
ہیں. اگر اللہ نے تجھ سے ایک بیٹا لے لیا ہے, ان کی طرف دیکھ جن کے جوان دونوں بیٹے اکٹھے چلے جاتے ہیں, ان کی طرف دیکھ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہی نہیں ہے, اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے گا, پریشانی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے, پریشانی چھٹ جاتی ہے. یہ صحابہ کرام کا کردار تھا. اور دیکھ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے, ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ, سورہ یوسف مایوسیوں کو مکانے والی, مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے والی صورت ہے. جب آئے نا آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے, اپنے ہی بیٹے تھے, آ کر کے کہنے لگے یہ تو وہ بھی جو کنویں میں پھینک کے آئے تھے, یہ وہ بھی مانتے تھے کہ یوسف سے پیار بڑا ہے, وہ بھی اپنے زبان سے کہتے تھے کہ یوسف سے پیار کرتے رہتے, ہم سے تو پیار ہی نہیں کرتے, یہ تو وہ بھی مانتے تھے. اب سب سے پیارے بیٹے کے بارے میں خبر کیا دی ہے کہ بیڑیا کھا گیا ہے. کتنی غمناک, کتنی پریشانی والی خبر ہے. پتہ یعقوب کو بھی تھا کہ بیڑیا شیڑیا نے کوئی نہیں کھایا, اسی لیے تو تحقیق کی ہے. اور کہنے لگے کہ بیڑیا بھی بڑا عقل مند تھا کہ خون تو لگا دیا لیکن تمیز کو نہیں پھاڑا, یوسف کو شہید کر دیا. خیر انہوں نے کہا کیا تھا کہ جو تم بیان کر رہے ہو فصبر جمیل, میں تو صبر کرتا ہوں, واللہ المستعان, میں اس اللہ سے مدد کی امید رکھتا ہوں, وہ اللہ میری مدد کرے گا, اس اللہ سے میں استعانت طلب کرتا ہوں. یہ یعقوب علیہ السلام کا کردار, ایک بیٹا چھینا تو کہا فصبر جمیل, اللہ سے صبر کی امید کرتا ہوں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. دوبارہ آئے, جب گئے نا یوسف علیہ السلام کے پاس, دوبارہ وہ مال لینے کے لیے گئے, مال لے کر کے جب دوبارہ واپس پلٹتے ہیں تو بنیامین نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی تھی, بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی کہا تھا. پہلے ایک بیٹا گیا تھا تو یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان, اب دوسرا گیا ہے تو پھر یعقوب یہی کہتے ہیں فصبر جمیل عسى الله ان يهديني بهم جميعا, اللہ میں اب بھی صبر کی امید رکھتا ہوں, اب بھی صبر کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ اللہ اسے واپس لے کر کے آئے گا, اللہ ان سب کو مجھے ملائے گا. پھر اللہ نے ملایا بھی ہے. صبر کی امید رکھ, اللہ سے ان سے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھ, اللہ تجھے اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا. اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کر, ان کی طرف دیکھ جن کے پاس وہ نعمت بھی نہیں ہے جو تیرے پاس موجود ہے. اور 5ویں نمبر پر صبر, یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ صبر کو اپنے پلے باندھ لے, صبر کیا کر. ذرا دیکھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وعدہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کے لیے بڑی تعجب کی بات ہے, ان امرہ کلہ خیر, اس کے سارے معاملے ہی خیر والے ہیں. جب اسے کوئی دو ہی انسان کی زندگی میں مرحلے آتے ہیں, یہ پریشانی کا مرحلہ ہے, یہ خوشی کا عالم ہے, فرمایا خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ, اور اگر اسے کوئی اچھائی, اسے کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر یہ صبر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, یہ بھی اس کے لیے اللہ اس کے ذریعے سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو صبر کرنے والے کے درجے بلند ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. فرمایا تم صبر کرو, یہ سارے معاملے تمہارے لیے خیر والے ہیں, اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا, اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ صحابہ کرام کا کردار کتنا پیارا تھا. ذرا دیکھ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی ام طلحہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا ایک بیٹا تھا, وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا. اب ابو طلحہ انصاری وہ گھر پر موجود نہیں ہے, وہ پریشانی کے عالم میں جب وہ گئے تھے تب بھی وہ بیٹا بیمار تھا. اب بیمار بیٹے کو چھوڑ کر کے گئے ہیں, پیچھے سے فوت ہو گیا. کاش کہ اس طرح کا دور لوٹ آئے, یہ کاش کرنی ہے تو اس طرح سے کر کہ کاش کہ وہ عورتیں وہ لوٹ کر کے آ جائے, وہ نساء جو صحابیات کی ہوا کرتی تھی. کیا کمال حوصلہ تھا اس عورت کا, اس نے اپنے بیٹے کو نہلایا, غسل دیا, لوگوں کو کہا اسے دفن کرو, دفن کر کے اسے ایک کونے میں رکھ دیا, گھر کے ہی ایک کونے میں اسے رکھ دیا. اب ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے آ کر پوچھا بتاؤ اس بیٹے کا کیا حال ہے. کہا پہلے سے آرام میں ہے, پہلے سے کچھ سکون میں ہے, پہلے تکلیف میں تھا اب کچھ تکلیف میں افاقہ ہے. وہ ابو طلحہ انصاری کو بھی کچھ افاقہ ہوا, غسل کیا, نہائے دھوئے, اور جناب
کھانا شانا کھا کر کے ساری رات گزاری، ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر کے کہنے لگی اب بھی بتایا نہیں ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ بڑے پیار سے، بڑے طریقے اور سلیقے سے، بڑی عقل مند عورت سی، بڑے اچھے انداز سے کہنے لگی اچھا مجھے میرے سر کے تاج ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز ادھار کے طور پر رکھ دے، عاریتاً کوئی چیز کسی کو دے دے، اب کیا خیال ہے جب وہ مانگنے آئے گا تو اسے واپس کر دینی چاہیے؟ ہاں کوئی عاریتاً کوئی چیز رکھے، ادھار کسی کے پاس رکھا ہے، جب وہ مانگے اسے واپس کرنا چاہیے، اس کی امانت ہے اسے لوٹا دینی چاہیے۔ کہا یہ بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ کیا کردار تھا، کتنی صبر والی وہ عورت تھی، وہ بھی کتنے صبر والے تھے۔ کہا اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے نعم البدل عطا کرے گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد دیکھا اسی صحابی کو اللہ نے 9 بیٹے دے رکھے ہیں، 9 اولاد، 9 بیٹے رکھے ہیں، کلہم قرأ القرآن، سارے قرآن کے قاری اللہ نے بنا دیے۔ کتنی پیاری اخلف اللہ لہ خیرا منہا، یہ صبر کے بدلے میں اللہ نے معیت بھی عطا کر دی، محبت بھی عطا کر دی، رضا بھی عطا کر دی۔ اللہ نے 9 بیٹے، ایک بیٹا گیا صبر کیا، اللہ نے 9 عطا کر دیے اور سارے کے سارے قرآن کے قاری بنا دیے۔ کتنی زیادہ صبر کی اہمیت کے بدلے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کردار دیکھیے۔ بیٹا، پہلا بیٹا ملا، نام قاسم رکھا، اسی کے اوپر کنیت بھی تھی ابو القاسم، بچپنے میں ہی فوت ہو گیا، پریشانی تھی، غم تھا۔ دوسرا بیٹا ملا، نام عبداللہ رکھا، لقب طیب طاہر تھا، یہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا ملا، ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہے، یہ بھی نام ابراہیم رکھا۔ اب خیال تھا کہ شاید نسل چل جائے گی، بڑا ہو جائے گا، سہارا بن جائے گا، لوگ باتیں کرتے ہیں شاید میرا بھی کوئی سہارا بنے گا۔ جب دیکھا یہ تیسرا بیٹا بھی 16 مہینے کا ہو کر کے رب کو پیارا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بہت بڑا صدمہ تھا، بڑا غم تھا، لیکن گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ یوں ابراہیم کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، لے کر کے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرنے والے، آج خود روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، آنکھیں تو بہہ ہی پڑتی ہیں، دلوں میں غم تو آ ہی جاتے ہیں۔ ابراہیم تیری جدائیوں کے غم بڑے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں بولیں گے جو رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ کتنا بڑا صبر کیا، 3 بیٹے ملے، تینوں کے تینوں بچپنے میں ہی رب سے ملاقاتیں کر کے، پھر بھی صبر ہے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ نہیں بولا۔ آج یہاں پر ایک نعمت نہیں ہے، سینکڑوں نعمتوں کو ہم بلا دیتے ہیں، ایک نعمت اگر نہیں نہ ملی تو فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ اگر میرے بیٹے کو فوت نہ کرتا تو کیا جاتا تھا، مجھے اولاد مل جاتی تو کیا ہونا تھا، طرح طرح کے جملے، اگر آج میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میرا بھی سہارا بن جاتا، میں بھی خوشیاں مناتی، میں بھی اس طرح سے کرتی۔ یہ طرح طرح کے جملے ہم بولتے ہیں، اللہ کی سینکڑوں نعمتوں کو بلا دیتے ہیں، ایک جو نعمت نہیں ملی تیری آزمائش کے لیے اسے ہم سنبھال کر کے اللہ کی شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ صبر کر، اس مصیبت کے عالم میں اللہ تجھے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ذرا ان مصیبتوں کے حالت میں تو اللہ کو راضی کرنے کے موقع زیادہ ہوتے ہیں، دعا کر، صبر کی امید رکھ، اللہ اس کے بدلے میں تجھے بہت کچھ عطا کر دے گا۔ یہ تیری آزمائش کے لیے آیا ہے، زندگی پریشانیوں کا نام نہیں ہے، اور ہماری پریشانیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں۔ آج کل تو جو پریشانیاں چلتی ہیں نا، نوجوان پریشان پھر رہا ہے، پریشانی کیا ہے جی؟ پشاور اور لاہور کا میچ تھا، میچ پورٹر تھا چونکہ پشاور ہار گیا، لاہور جیت گیا، مجھے یہ پریشانی ہے۔ یہاں پر بال جناب وہ پار ہو کر کے وکٹ سے پار ہوتی ہے، اور یہاں اس کے دل سے پار ہو کر کے آگے نکل جاتی ہے، اور یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں فلاں کا سپورٹر تھا، اسے جیتنا چاہیے تھا، وہ ہار گئی ہے، مجھے پریشانی ہے۔ کس بات کی پریشانی ہے بھئی؟ کیا ہوا؟ جیت گیا، ہار گیا؟ کھیل کے میدان میں جب بھی 2 لوگ مقابلے پہ آئیں گے، جیت ہار تو ہوتی ہے، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو بنتی ہی نہیں ہیں، اپنے اوپر سوار کر رکھی ہیں، وہ اپنے اوپر سوار کر کے ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ یہ زندگی پریشانیوں کے لیے نہیں آئی، زندگی تو آئی ہے خوشی سے جیو،
وہ اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کیا کرو، اور اگر کسی کو صبر کی تلقین کرو نا تو آگے سے یہی کہتا ہے اگر یہ تیرے اوپر آئی ہوتی نا تو پھر میں دیکھتا تو یہ باتیں کیسے کرتا ہے۔ یہ کردار پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر پر کھڑی رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، قبر پر کھڑی رو رہی تھی، اب روتے جا رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا نا، کہنے لگے بی بی صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ۔ اس نے بھی یہی کہا تھا تیرے اوپر آئی ہوتی نا پھر میں دیکھتا تو کیا کرتا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو کر کے چلے گئے۔ اسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی تھے، انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ کے نبی عورت توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تو ایک عام شخص سمجھ کر کے بات کرتی تھی، اب میں اللہ سے صبر کرتی ہوں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو جب صدمہ پہنچے نا تب ہوتا ہے، رونے کے بعد، وبیلا کرنے کے بعد۔ آپ کوئی کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی کرنا، وہ کرنا کیا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس پہلے لمحے میں صبر کر، یہ ہے صبر۔ پریشان نہیں ہونا، دعا کر، اپنے نصیبے پر راضی رہ، اللہ کی رضا پر راضی رہ، نصیبے پر راضی رہ، دعا کر، اپنے سے کم تر لوگوں کو طرف دیکھ اور صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ۔ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مدارج السالکین کی 3 جلد میں ہے، کہتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے، ابن قیم میں پریشانی آئے نا تو پریشانی کو موسموں کی طرح سمجھا کر کہ گرمی سردی جیسے یہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں نہ ہوتی، موسموں کی طرح سمجھا کر کہ گرمی، کسی کو گرمی پسند ہے، کسی کو سردی پسند ہے، تو موسم نے تو آنا ہی آنا ہے، کسی کی پسند کا وہاں لحاظ نہیں ہوتا۔ کہا تم پریشانی کو بھی نا موسموں کی طرح سمجھا کر کہ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، بس زندگی چلتی رہے گی، پریشان نہیں ہونا۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ، پریشانی آ جائے اپنے نصیبے پر راضی رہ، دعا کر، کم تر لوگوں کی طرف دیکھ، صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظلم شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا، ہم علینا